ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یوم جمعہ کے فضائل، یعنی جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ جو آدمی نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، اگر انسان نے جمعے کی فضیلت کو سن کر کے اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیا تو کبھی انسان نماز جمعہ کو ترک تو کیا، 5 وقتہ نماز کو بھی ترک نہ کرے گا۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں فضائل جمعہ کا ذکر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت کریمہ پر کچھ عرض و معروض کا سلسلہ برقرار رکھا جائے۔ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و ماوا و ملجا، ہم غریبوں کے غمخوار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، اللہ کے پیارے، ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سنواری نہیں، اے ایمان والو۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، تو اب اس جملے سے غیر ایمان اغیار خارج ہو گئے، اغیار خارج ہو گئے، وہابی خارج، نجدی خارج، چکالوی خارج، غیر مقلد خارج، سلح کلی خارج، رافضی خارج، شیعہ خارج، اہل حدیث خارج، سب خارج ہیں اس آیت کریمہ کے جملے سے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ ہمیں ایمان والا کہہ کر کے پکارا ہے۔ شرف اور اعجاز ہمیں عطا فرمایا ہے، شرف اور اعجاز ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمیں ایمان والا کہہ کر کے پکارا۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تم نماز کی نیت کرو، مطلب کیا ہے؟ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ اب جو بے ایمان ہیں انہیں تو حکم دیا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا جب تم ارادہ کرو،
جو با ایمان ہیں ان کو حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، جمعے کی فضیلت ہے نا، کوئی یوں نہ سمجھے کہ جمعے کے دن ہی نماز پڑھنے کا معاملہ پیش آیا ہے، نہیں، جمعے کی فضیلت ہے تو اس لیے من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، کیا فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کی یاد کی طرف جلدی کرو، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جلدی کرو، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب تم نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، جب تم اذان جمعہ کو سنو تو خرید و فروخت کو بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو، اپنی دکانوں کو بند کرو، اپنے کام کاج کو بند کر دو، اپنے اہل و عیال سے جو کھیل کود کر رہے ہیں اسے بند کرو، فسعوا الی ذکر اللہ، اور جلدی کرو نماز کی طرف جانے میں، جلدی کرو اللہ کی یاد کرنے میں، جلدی کرو اللہ کو یاد کرنے میں، وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دیا، ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم خرید و فروخت بند کرو، اپنے کام کاج بند کر دو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو سب کام بند کر دو، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے چلے آؤ۔ اب معاملہ یہ ہے، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو نازل کیوں فرمایا؟ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو نازل کیوں فرمایا؟ آیت کریمہ کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ تسنیہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیوں نازل فرمایا؟ تو دیکھو اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کی کیا وجہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں مفسرین کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر 3 باتوں سے تفاخر کیا تھا، مسلمانوں پر یہودیوں نے 3 باتوں سے تفاخر کیا تھا، یوں لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اولاً تو وہ یوں کہتے تھے، یہودی مسلمانوں کو پہلا تفاخر کیا کیا تھا؟ پہلا تفاخر یہ کیا تھا، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست اور اس کے محبوب ہیں۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ کہ ہم اللہ کے دوست اور اس کے محبوب ہیں، اور اے مسلمانوں تم نہ ہی اللہ کے دوست ہو اور نہ ہی اللہ کے محبوب ہو، اس لیے تمہیں تو جہنم میں جانا ہی ہے، یہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ پہلا تفاخر کیا ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ مسلمانوں کہ ہم اللہ کے دوست بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور تم نہ اللہ کے دوست ہو اور نہ اللہ کے محبوب ہو، اس لیے ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یوں فرماتے تھے، یوں کہتے تھے کہ ہمارے لیے تو ایک کتاب ہے، ہمارے لیے تو ایک کتاب ہے، اور اللہ نے تمہیں کتاب نہیں دی ہے، اس لیے ہم تم سے افضل ہیں، بہتر ہیں، اور ہمارے لیے جنت بنائی گئی ہے، تمہارے لیے جنت نہیں بنائی گئی ہے، اس لیے کہ تم نہ ہی اللہ کے دوست ہو اور نہ ہی اللہ کے محبوب ہو، اور دوسرے کلام میں یوں کہا ہے کہ تم کو اللہ پاک نے کتاب بھی نہیں دی ہے اور ہمیں اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی ہے۔
ثالث قول کیا ہے؟ تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا تفاخر کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے لیے یوم السبت، یوم السبت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہفتے کا دن ہمارے لیے خاص کیا گیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دن خاص ہی نہیں کیا ہے۔ ہاں ذمہ دار ہیں آپ، ذمہ دار ہیں بھائی، ذمہ دار ہیں آپ، اس لیے اگر خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اصلاح کرنے کا حق رکھتے ہیں آپ۔ تو کیوں فرمایا؟ تفاخر کیا کیا؟ یوم السبت، کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ہفتے کے دن کو خاص فرما دیا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دن خاص ہی نہیں فرمایا۔ اگر تم اللہ کی نظر میں محبوب ہوتے، اللہ کی نظر میں اگر تم خاص ہوتے، اللہ کی نظر میں اگر تمہارا مقام کچھ ہوتا تو پروردگار عالم تمہیں دوست بناتا، اپنے محبوب بناتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہ محبوب بنایا ہے نہ اپنا دوست بنایا ہے، اور ہمیں کتاب بھی عطا کی ہے، تمہیں کتاب نہیں عطا کی، اور ہمیں ہفتے کا دن خاص کر دیا ہے اور تمہیں کوئی خاص دن ہی نہیں کیا ہے، اس لیے تمہیں جہنم میں جانا ہے اور ہمیں جنت میں جانا ہے۔ تو پروردگار عالم نے آیت کریمہ کو نازل فرما دیا کہ اے یہودیوں سن لینا، اے یہودیوں سنو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے یہودیوں تم اس آیت کریمہ سے خارج ہو گئے، اس آیت کریمہ سے خارج ہو گئے، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کی ذرہ برابر بھی بو نہیں ہے، اور یہ ایمان والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہم نے انہیں صرف یہی نہیں دیا ہے بلکہ ہم نے ان کو قرآن عظیم مقدس کتاب بھی عطا فرمائی ہے، اور ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ باعظمت کتاب ہے، یہ وہ بابرکت کتاب ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر ہم نے گنجائش، شک کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، آیت کریمہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور تمہاری کتاب کے لیے پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور البتہ تمہاری کتابوں میں تمہارے ہی عالموں نے گھٹا بھی دیا اور بڑھا بھی دیا، اور ہماری عظیم مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب سے قرآن عظیم نازل ہوا ہے، آج تک کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے کہ جو اس قرآن عظیم کے اندر ذرہ برابر بھی کمی یا زیادتی کو کر سکے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بہت زمانے پہلے فرما دیا کہ ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ کیوں فرمایا تھا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ رب العزت کا کلام کبھی بدلتا ہی نہیں ہے، اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔